ایران کی فوجی اور ایٹمی تنصیبات مختلف جگہوں پر پھیلی ہوئی ہیں، پورے ایران میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بعض تنصیبات سرنگوں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، انہیں مکمل طور پر تباہ کرنا ممکن نہیں۔ صرف امریکہ کے جو بڑے جنگی جہاز ہیں، بامبر ہیں، جیسے B-2 ہے، B-52 ہے، وہ بنکر بسٹر بم لے کے جائیں تو پھر انہیں کچھ تباہ کر سکتے ہیں اور گراؤنڈ پہ جا کر ان کے فوجی انہیں مکمل ختم کر سکتے ہیں۔ ابھی تک اسرائیل کے نقصان کا پوری طرح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ایران نے کتنا نقصان کیا ہے اپنے میزائل سے، کیونکہ وہاں سے میڈیا کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ اسرائیل اپنے شہریوں پر جو حملے ہوئے ہیں اور وہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کی مظلومیت کا شور مچا رہا ہے، حالانکہ عام شہری تو ایران میں بھی مارے گئے ہیں اور غزہ میں تو 57,000 مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کے دفاع میں امریکہ اور بعض یورپی ممالک ہیں، جبکہ ایران بالکل اکیلا ہے۔ چین اور روس سے ایران کو کوئی ٹھوس اور عملی امداد اب تک نہیں ملی۔ اقوام متحدہ کی بہت سی پابندیاں آڑے آتی ہیں کیونکہ اس نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ایران کو اسلحہ بیچنے میں۔ نیتن یاہو نے اپنی تازہ تقریر میں امریکی صدر ٹرمپ سے کہا ہے اور امریکی افواج سے درخواست کی ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں مداخلت کریں، آئیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اب اسرائیل کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تنہا ایران کے فضائی حملوں کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، جبھی تو وہ اپیلیں کر رہے ہیں۔ اسے امریکہ کی مدد درکار ہے۔ یوں تو اسرائیل نے جو جنگ چھیڑی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی طرح امریکہ کو پول ان کیا جائے، اس میں ملوث کیا جائے، تاکہ اس کی مدد سے ایران کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے، جیسے پہلے انہوں نے شام کو کیا، لیبیا کو کیا، عراق کو کیا۔ لیکن اب تک ایران نے بڑے ایک منصوبہ بندی کے تحت اس بات سے گریز کیا ہے کہ وہ براہ راست کسی امریکی اڈے پر حملہ نہ کرے، حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ انوالو ہے انڈائریکٹلی، تاکہ امریکہ جنگ میں براہ راست کودنے کا کوئی بہانہ اس کو نہ ملے۔ البتہ امریکہ بالواسطہ طور پہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور ایران کے میزائل حملوں کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تازہ ترین خبر تو یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے دفاعی میزائل یوکرین سے مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ منتقل کر دی ہیں۔ حالانکہ بحرین میں اس کا بہت بڑا بحری بیڑا ہے، وہ بھی ابھی بہت سے میزائل انٹرسیپٹ کر لیتا ہے ایران کے، تاکہ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایرانی میزائلوں کو اسرائیل تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اور مزید سسٹم لا رہا ہے۔ اسرائیل کی گھبراہٹ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس نے اب ایران کی فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ ایران کی معاشی تنصیبات پر بھی حملے شروع کر دیے۔ ہفتے کو روز اس نے تہران میں تیل کے ایک ذخیرے کو نشانہ بنایا، اس میں آگ لگا دی۔ اس کے جواب میں اتوار کو ایران نے اسرائیل کی بندرگاہ حیفا میں آئل ریفائنری پر حملہ کیا اور اس سے بہت نقصان پہنچایا۔